السلام علیکم. میں جمیلہ مریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. دنیا بھر کے مسلمان اس وقت کچھ سیرت النبی کے عنوان کو چوز کرتے ہیں اور اس پر لوگوں کے سامنے اپنی باتیں رکھتے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی نمونے کو پیش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مراحل کو سب کے سامنے رکھتے ہیں. تو بعض لوگ ربیع الاول میں پیدائش یعنی عید میلاد النبی مناتے ہیں. ایسے موقع سے ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ ہم سب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی زندگی میں انقلاب برپا کریں، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں اور وہ اسی وقت اسی مہینے میں عہد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے لیے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی انمول ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم گنہگار بندے ہیں، پھر بھی اللہ کی رضا کی طلبگار بھی تو ہو سکتے ہیں. ہم ہر پہلو سے اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. میں ایسے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کس طرح کرتے تھے. مریض کی عیادت کرنا ایک سنت طریقہ ہے اور وہ اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت بھی ہے. باہمی تعاون اور غمخواری کے جذبے کو ابھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. بلکہ یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق ہے اور اللہ سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے. اللہ سے تعلق رکھنے والا خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا. مریض کی غمخواری، درد مندی اور تعاون سے غفلت برتنا دراصل اللہ سے غفلت برتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا، تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا، پروردگار، آپ ساری کائنات کے رب، میں بھلا آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، یعنی تو میری خوشنودی یعنی اللہ کی رضا اور رحمت کا مستحق قرار پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر 6 حق کو واضح کیا. ان میں سے ایک وہ حق یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان اس کی عیادت کو جائے، اور جب اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی خدمت کرے. جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، تم اچھے رہے، تمہارا چلنا پھرنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا. ذرا سوچئے، ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ کوئی بیمار ہوتا ہے، یقیناً ہم سنتے ہی رشتہ دار ہوں تو جلدی کرتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، گاڑی بھاڑے کرتے ہیں. دور دراز بھی ہو تو سفر کی سختیوں کو، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہزاروں روپے خرچ کر کے ملنے جاتے ہیں لیکن سنت کے طریقے سے ہم عیادت نہیں کرتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ہر معاملے میں ان سے طریقہ سیکھنا ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو اس کے سرہانے بیٹھتے تھے، اس کے بعد 7 بار فرماتے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم خدا سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا بخش دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا 7 بار پڑھے، 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا، الا یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا حال پوچھتے، اس کے لیے صحت کی دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تو پوچھتے کیف تجدک، کہ یہ طبیعت کیسی ہے؟ پھر تسلی دیتے اور فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا، اور مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا بھی پڑھتے: اللہم اذہب البأس رب الناس اشفِ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ خدایا اس تکلیف کو دور فرما، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی سے شفا کی توقع نہیں، ایسی شفا بخش کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ مریض کے پاس جب جائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جب مریض کے پاس جاؤ مریض کی عیادت کے لیے تو مریض سے بھی اپنے لیے دعا کرائیے۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا، یہ فرشتے اللہ کی مرضی پا کر ہی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، یہ پیغام عام ہے، انسانیت کے نام ہے، ہم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مریض کے پاس جاتے ہی گپ شپ میں مصروف نہ ہوں، محو گفتگو نہ ہوں، بلکہ جا کر کے سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد یہ 2 چند دعائیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذہب البأس رب الناس اشفِ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔